تو آج ہم تاریخ کے ان صفحات کو کھول رہے ہیں جن میں ایک ایسے قبائلی سردار ارطغرل غازی کا ذکر ہے جنہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ جی بالکل۔ جو مواد ہمارے پاس ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی میں کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، ہم جیسے 13ویں صدی کے اناتولیا میں پہنچ گئے ہیں۔ بڑا ہی اتھل پتھل کا دور تھا وہ، ایک طرف بازنطینی، دوسری طرف منگولوں کا خطرہ، اور بیچ میں سلجوق کی ریاست کمزور ہو رہی تھی۔ اچھا۔ تو اسی ماحول میں کائی قبیلے کے ارطغرل ابھرے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ذرائع ہمیں ملے ہیں ان سے سمجھیں کہ ان کی زندگی کے خاص موڑ کیا تھے، فیصلے کیوں لیے، اور ان کی میراث اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے یہ بات تو واضح ہے کہ ارطغرل کا تعلق قائی قبیلے سے تھا۔ اوغز ترک تھے یہ۔ جی ہاں۔ خانہ بدوش لوگ وسطی ایشیا سے مغرب کی طرف آ رہے تھے، بہتر زندگی کی تلاش میں۔ ان کے والد سلیمان شاہ قبیلے کے سردار تھے، وہ قیادت کر رہے تھے، لیکن پھر دریائے فرات کے پاس ان کی اچانک موت ہو گئی۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا قبیلے کے لیے۔ جی، اور یہیں سے کہانی ایک اہم موڑ لیتی ہے۔ والد کی وفات کے بعد قبیلے میں تھوڑی بے یقینی پھیل گئی۔ کچھ لوگ واپس جانا چاہتے تھے، کچھ کہیں اور۔ اچھا۔ مگر ارطغرل نے اپنی والدہ ہائمہ خاتون کی حمایت سے اور اپنے ایمان کے بل پر صرف کوئی 400 خاندانوں کے ساتھ اناتولیا کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ صرف 400؟ ہاں، یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ اصل میں غیر یقینی حالات میں قیادت، ایک ویژن دکھانا تھا کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ 400 خاندانوں کا قافلہ آگے بڑھا۔ پھر وہ مشہور واقعہ آتا ہے ذرائع میں، جب انہوں نے راستے میں 2 فوجوں کو لڑتے دیکھا اور یہ جانے بغیر کہ کون ہیں، کمزور کا ساتھ دے دیا۔ یہ تو مطلب ایک طرح کا جوا تھا۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں، یا شاید اصول پسندی کہ کمزور کا ساتھ دینا ہے۔ وہ کمزور فوج جو تھی وہ اصل میں سلطان علاؤالدین کیقوباد کی تھی۔ اچھا، سلطان علاؤالدین کی؟ جی، جو شاید بازنطینیوں سے لڑ رہے تھے۔ تو اس مدد نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ سلطان علاؤالدین جو پہلے ہی منگولوں وغیرہ سے پریشان تھے، وہ ان کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے اور انعام میں انہیں سوگوت کا علاقہ دے دیا۔ سوگوت، یہ نام بار بار آتا ہے، یہ بازنطینی سرحد پر تھا نا؟ اس کی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، سوگوت کی جگہ بڑی اہم تھی۔ ایک تو بازنطینی سرحد پر، یعنی دفاعی لحاظ سے بہت اہم۔ صحیح۔ دوسرا تجارتی راستوں پر بھی تھا، تو معیشت کے لیے بھی اچھا تھا۔ سلطان نے شاید یہ سوچ کر دیا کہ یہ ایک بفر زون بن جائے اور ارطغرل جیسے جنگجو بازنطینیوں کو قابو میں رکھیں۔ تو یہیں سے ان کی اپنی چھوٹی سی ریاست کی شروعات ہوئی۔ بالکل، یہی بنیاد پڑی۔ ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سوغوت میں ارطغرل نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ انصاف کا نظام قائم کیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی، یہودی سب اپنے مسئلے لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے اسلامی اصولوں پر ایک نظام بنانے کی کوشش کی، جیسے بیت المال کا قیام، یعنی سرکاری خزانہ، تاکہ زکوٰۃ اور عشر جمع ہو اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو۔ اچھا، بیت المال۔ جی، اور قاضی مقرر کیے انصاف کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک فوجی کمانڈر نہیں تھے، بلکہ ایک منتظم بھی تھے جو ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے تھے۔ اور وہ جمعے کے خطبے میں اتحاد اور صبر کی بات کرتے تھے، یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ ابن عربی جیسی بڑی روحانی شخصیات کا بھی ان پر اثر تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب اتنا آسان تو نہیں رہا ہوگا۔ بازنطینی سرحد پر ہونے کا مطلب تو مسلسل لڑائیاں، اور وہ منگول خطرہ، نویان کا نام بھی آتا ہے۔ جی بالکل، بازنطینی قلعے داروں سے تو جھڑپیں چلتی رہتی تھیں۔ کاراجہ حصار قلعے کی فتح ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔ اچھا، کاراجہ حصار۔ ہاں، اور دوسری طرف منگول، نویان جیسے بڑے طاقتور کمانڈروں کے ساتھ ارطغرل نے زیادہ تر ان سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے ڈپلومیسی اور دفاعی حکمت عملی سے کام لیا۔ وہ ان کی طاقت کو سمجھتے تھے۔ اس میں ان کے ساتھیوں کا کردار تو بہت اہم رہا ہوگا۔ ترغتلب، بامسی، دوان، عبد الرحمن غازی، یہ نام بہت مشہور ہیں۔ یقیناً، یقیناً، یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ ان کے نظریاتی ساتھی تھے۔ الپ یعنی بہادر جنگجو، ان کی وفاداری، ان کی بہادری کے قصے بھرے پڑے ہیں۔ یہی تو وہ ٹیم تھی جس نے ہر مشکل میں ارطغرل کا ساتھ دیا۔ صحیح۔ ان کی طاقت صرف تلوار نہیں تھی، بلکہ آپس کا بھروسہ اور ایک مشترکہ مقصد تھا۔ اب ذرا ان کی ذاتی زندگی اور وراثت پر بات کرتے ہیں۔
حلیمہ خاتون سے شادی ہوئی، بیٹا عثمان پیدا ہوا جس نے آگے چل کر سلطنت بنائی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ارطغرل خود بہت دیندار اور انصاف پسند انسان تھے۔ جی ہاں، اور یہی چیزیں انہوں نے عثمان کی تربیت میں بھی ڈالیں۔ عثمان کو صرف تلوار چلانا نہیں سکھایا، بلکہ قرآن، انصاف، حکومت چلانے کے اصول بھی سکھائے۔ ارطغرل کا وہ ایک قول بہت مشہور ہے کہ انصاف سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تم دشمن کو معاف کر کے بھی اس پر غالب آ جاؤ تو سمجھو تم اصل سلطان ہو۔ واہ، گہری بات ہے۔ یہ صرف نصیحت نہیں تھی، یہ وہ بنیاد تھی جس پر عثمانی سلطنت کھڑی ہوئی، طاقت کے ساتھ رحم اور انصاف۔ اور پھر تقریباً 90 سال کی عمر میں 1281 کے قریب سوغوت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی میراث کیا ہے؟ ان ذرائع کی روشنی میں کیا خلاصہ کریں گے؟ دیکھیں، ان کی فوری میراث تو ایک چھوٹی سی ریاست تھی، سوغت اور اس کے آس پاس، لیکن اصل میراث وہ بنیاد ہے جس پر ان کے بیٹے عثمان نے دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کھڑی کی۔ صحیح۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، ہمت کی، انصاف کی اور لیڈرشپ کی، کہ کیسے ایک انسان مشکل ترین حالات میں کم وسائل کے ساتھ اپنے اصولوں پر قائم رہ کر تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج بھی ترکی میں ان کا مزار ہے، لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں۔ تو آخر میں ان ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ ایک ایسی پائیدار مثبت میراث بنانے کے لیے، جیسے ارطغرل کے معاملے میں نظر آتا ہے، کیا واقعی روحانی اقدار اور عملی قیادت ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ اور کیا یہ توازن آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہے؟